نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پارہ 8واں آج ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کرتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہتے اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ 8واں پارہ شروع ہوا، اس میں بھی وہی مفہوم کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان سے معجزے مانگتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس چاند کو دو ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے کرم سے چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے بھی ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا بھی، وہاں سے قافلہ گزرا تھا، اس نے دیکھا بھی کہ ود ا فریکشن آف سیکنڈ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہماری نظروں پہ کچھ جادو ہو گیا، کوئی اور چیز ہوگی، یعنی کہ جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، آپ ان کے سامنے جو مرضی دلیل لائیں وہ نہیں مان سکتے، اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ آنکھوں کی جنبش سے ہی مان جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں یا ان سے مردے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں لانا ہوتا وہ بس وہ مطالبے ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی فلانا معجزہ فلانی نشانی لے کر آئیں گے تو ہم پھر بات مانیں گے۔ سورہ یونس میں جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے، اور کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، اور تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پردازی کرتے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ 113، اور تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، تو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اور وہ محض بے اصل خیالات پہ چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی ہے کہ آپ کے خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق اور صداقت کے راستے پہ چلنے والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 17، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جس کی راہ پہ چلتے ہیں۔ سو جس جانور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پہ ایمان رکھتے ہو، اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پہ بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لسٹ آف اینیملز کلیئر بتا دیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہ تم اللہ کا نام لے کر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آئے، اس سے مراد وہ عرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے بھی پوری طرح بہرہ ور نہیں تھے، تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو، یعنی کہ اگر کوئی شبے کی صورت ہو تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پہ ملنے والا گوشت حلال ہے۔ اگر کوئی وہم ہو جائے تو وہ کھاتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی۔
اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. یہ بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، ظاہری اور باطنی گناہ. بلا شبہ وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور یہ امر نافرمانی ہے. اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، یعنی کہ جھگڑا کریں. شیطان یعنی کہ اپنے ساتھیوں سے یہ بات پھیلاتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی کہ مردہ کو تو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں. اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اس طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں. اب آپ یہ بتاتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت مردہ اور مومن کو حی زندہ قرار دیا، اس لیے کہ کافر تاریکیوں میں اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس میں سے نکل نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے. اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کو روشن نظر آتی ہیں اور پھر وہ فلاح کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں. اب یہاں پہ ڈرنے والی بات یہ ہے، الحمدللہ ہم وہ طبقہ ہے جس کو خوشحال طبقہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر بستی کے وہاں کے رئیسوں کو جرائم کو مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگوں کو وہاں فریب کریں. آپ دیکھیں جتنے آپ کے پاس دولت، جتنی آپ کے پاس سہولیات، جتنی آپ کے پاس آسائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اللہ کی راہ سے ٹی ٹریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں، ان کو ذرا خبر نہیں. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی تھی. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے وہی لے کر آئیں اور ان کے سروں پہ بھی نبوت اور رسالت کا تاج نعوذ باللہ رکھا جائے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کے ذلت پہنچے گی، ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت ہے. سو وَمَن يُرِدْ، یہ بہت بہت خوبصورت آیت ہے. سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اچھا جی، آسمان پہ تو کوئی چڑھا نہیں، ہمیں کیا بتاؤ. اچھا آپ میں سے کوئی سیڑھیاں تو اوپر چڑھتا ہوگا، سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا آپ اوپر، یا آپ پہاڑ کے اوپر جب چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں تو ہوتا یہ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو دم گھٹنے لگ جاتا ہے. تو یہ ایک اس کی جو وجہ ہے وہ میں بتا رہی ہوں کہ اوپر جاتے ہوئے آپ کا سانس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ سیڑھیاں چڑھ لیں، اور خاص طور پہ جب ہم پہاڑی کی طرف ناردرن سائڈس پہ جب ہم اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، تو یہاں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری مثال سے بیان بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زندہ شخص وہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئے اور اسے وہ اختیار کر لے اور اپنے راستے کو روشن بنا لے. ٹھیک ہے جی. اور ہر نبی نے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلایا تو اسی نور کے ساتھ بلایا. اور یہاں پہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آسمان کی طرف بلندی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور دم گھٹنے لگ جاتا ہے اور لوگوں کو مصنوعی آکسیجن ساتھ لے جانی پڑتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اسپیس میں بھی آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے وہاں پہ آپ آکسیجن سلنڈر ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو ایسے ہی وہی لوگ جو اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کو نیکی اور ہدایت کی بات میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات نریٹ کی ہے، کتنی پیاری مثال دی ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں میں اپنی خواہشات، دل کی مرضیاں اور اللہ کی نافرمانی میں جو ہوتے ہیں، ان کو اگر اللہ کی بات کو سنائی جائے تو ان کے دل میں گھٹن محسوس ہو جاتی ہے. ان کا دل ایسی جگہ، ایسی محفل پہ لگتا ہے نہیں. اور اس کے برعکس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جسے سینہ کھل جائے تو اس کی کیسے پتا چلے کہ اس کا دل کھل گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل آخرت کے گھر یعنی کہ جنت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور دھوکے کے گھر سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اور یہ علامت اسی شخص کی ہے جس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں کے دل ایمان کے لیے کھل جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. آیت نمبر 126. تو یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے. جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی. اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے. اب انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ گمراہ ہو گئی. سورہ یاسین میں آتا ہے اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. اور اسی شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، بس تم نہیں سمجھتے. جنوں اور انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہوتا ہے وہ اپنا ان کو فالوور بنا لیتے ہیں، اور انسانوں کو جنوں سے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں اور گناہوں کی لذت میں پھنس جاتے ہیں. یعنی کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو شیاطین اور جنات کی طرف سے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ وہ آسمان تک جانے کی شیطان کوشش کرتے ہیں اور کچھ باتیں جو سن لیتے ہیں وہ آ کے کہن اور نجومیوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کہن اور نجومی ایسٹرولوجی کے نام پہ اور بڑا پامسٹ کے نام پہ بہترین آپ کی جو ہوتی ہے آپ کو فارچون ٹیلر جس کو آپ کہہ لیں وہ بن جاتے ہیں، اور پھر انسان کو بیوقوف بناتے ہیں اور انسان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ پامس لوگ ان دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں. آیت نمبر نیکسٹ. بہرحال ان دونوں نے اگر فائدہ اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ساری جہنم میں جائیں گے جو غلط کام کرتا تھا. اسی طرح ہم بات کفار کو بات کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب. ہے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم سے ہی پیغمبر نہیں آئے جو تم سے میرا احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا. یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے، جب بہت ایک قوم بے راہ روی میں شرک میں خاص طور پہ انوالو ہو جائے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا میسنجر اپنا بھیجتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو خبردار کرے. لیکن اب خاتم النبی آ چکے ہیں، اب یہ کام اللہ کا پیغام میں نے اور آپ نے کام کرنا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے. آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور جگہ بات کر دے گا جیسے کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کہ تم ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، تم عاجز نہیں کر سکتے. کیا چیز آنے والی ہے؟ قیامت. وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، چاہے ہم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں. بے شک آنے والی چیز ہے، تم عاجز نہیں کر سکتے. آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں. سورہ ہود میں آتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں. اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کس کے لیے نافع ہوگا. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کی ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزم خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. اور پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تھی وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی تھی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. کیا برا فیصلہ وہ کرتے تھے. ایکچولی اس آیت میں مشرکوں کا عقیدہ تھا، انہوں نے اپنے مال مویشیوں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے سیلف کریٹڈ گاڈس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. تو اللہ کے حصوں کو تو مہمانوں اور فقیروں پر صلہ رحمی پہ خرچ کرتے تھے، اور بتوں کا جو حصہ ہوتا تھا وہ اس کے مجاورین اور ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر بتوں کے مقرر حصے میں سے کچھ پیداوار نہ ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس کو دے دیتے تھے. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ بتوں میں سے کچھ چیز نکال کے اللہ کے لیے نکال دیں.
کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ تو غنی ہے. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا دیا تاکہ وہ ان کو برباد کر دے، تاکہ ان کے دین کو ان پہ مشتبہ کر دیں. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے. تو آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. وہ اپنے خیال میں یہ بھی کہتے ہیں یہ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پہ سواریاں بار برداری حرام کر دی گئی، اور مواشی جن پہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی افطرا کی سزا دیتا ہے. اب بات یہ تھی ان کی یہ جاہلیت تھی کہ جس کا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جانور ہیں ان کے فائدے اٹھاؤ، ان سے ٹرانسپورٹیشن کا کام لو، ان کو آپ ادھر سے ادھر جاؤ، ان پہ سامان لا دو، ان کا گوشت اور ان کا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی فلاں جانور فلاں کھیت کی پیداوار یہ نہیں کھا سکتے، اور یہ صرف وہی کھا سکتے جس کو ہم اجازت دیں، اور یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہوتی. اور پھر یہ کیا کرتے تھے، دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ اس پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا یا اس کو کوئی دودھ نہیں استعمال کر سکتا. اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کا نام نہیں لیتے. آیت نمبر 139. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ان کا دودھ، یعنی کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، کہتے تھے ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، زندہ بچہ، صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر کہتے ہیں ہاں اب اس میں مرد اور عورت برابر کے. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. عورت کی عزت، عورت کے احترام پہ کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 140. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا. جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر دیا محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پہ چلنے والے نہیں. اب یہاں پہ اولاد کو ناحق قتل پہ بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر 1 نیکسٹ ہے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور وہ بھی جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے پینے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار، اور جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ، کچھ بیلیں ہوتی ہیں پورے چھتوں پہ پھیل جاتی ہیں، کچھ زمین پہ پھیل جاتی ہیں، کچھ دیواروں پہ چڑھ جاتی ہیں. اب کچھ خربوزے تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جیسے آپ دیکھیں انگور اور زیتون، اگر کالا انگور یا کالا زیتون دیکھا جائے تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہوگا کہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں فرق ہیں اور ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی فرق ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ بات کریں، اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ایک تو زکوٰۃ پہ کہہ رہے ہیں مسٹ، اور ایک آپ کا نفلی صدقہ ہے اس کو بھی دیں، یعنی کہ جو چیریٹی ہے وہ بھی کریں، کہ جب کھیتی سے غلہ کاٹ لیں یا پھل درختوں سے توڑ لیں تو اس کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 142. اور مواشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، شیطان کے قدم با قدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے جہاں پودوں کی غلے کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح مویشیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو حلال اور طیب اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں ان کو آپ اپنا اس میں لا سکتے ہو. اللہ نے 8 ازواج پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی کہ بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آرگیومنٹ تو دو مجھے. اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقین اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں ایک شخص تھا عمرو بن لہا،
کہتے ہیں کہ یہ ہی از دا فرسٹ ون جس نے یہ بت فروشی کا، جس سے میں نے بتایا نا کہ پہلا قتل جو حابیل قابیل کا جو ہوا تھا، اس کو ہر قتل کا گناہ اس کو ملتا جائے گا. اسی طرح عمرو بن لہی جو تھا، ایک دفعہ کسی سفر پہ گیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بت پوج رہے ہیں، تو وہاں پہ حبل نامی ایک بت کو لے آیا اور یہاں پہ اس نے پوجنا رواج اس نے ڈالا بت پرستی کا. تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ وسیلہ اور ہاں وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمرو بن لہی خزاع قبیلوں کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کے والی ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے یہ غلط کام جو شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پہ احسان فرمایا. ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا ہے. یعنی کہ آپ خود بخود اللہ کی حلال چیزوں کو اپنی کسی وجہ سے، اپنی کسی جسٹیفیکیشن سے آپ حرام کر لیں. جو اللہ نے حلال کیا وہ اللہ کا حلال ہی ہے. آیت نمبر 145 یہ بہت دفعہ آ چکی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام وحی کے ذریعے میرے پاس ہے، ان میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کوئی بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں. یا جو شرک کا ذریعہ ہو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور اور رحیم ہے. یہ بہت ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ مردار، اب ایک جانور مردار ہے، مرا ہوا پڑا ہے، وہ نہ جانے کس بیماری سے مرا ہے، اور اگر آپ اس مردار کا گوشت کھا لیں گے تو وہی بیماری آپ کے اندر آ جائے گی. اب دیکھتے ہیں خون از اے رچ میڈیم. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ نے کوئی بیماری ہوتی ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں جی بلڈ ٹیسٹ کرائیں. یعنی کہ بلڈ کے اندر وہ جرائم کی جو ہوتی ہے نا افزائش بڑی جلدی ہوتی ہے، وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے. تو آپ اگر خون پیئیں گے تو وہی جراثیم، وہی، یہ نہیں کہ آپ کے لیے انہیلدی ہے، آپ کے لیے ہائیجینک ہی نہیں ہے کہ آپ خون پیئیں. پھر میں نے کہا تھا خنزیر کا گوشت کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر سویٹنگ گلینڈز نہیں ہوتے، اس کے پسینے کے غدود نہیں ہوتے، اس کا پسینہ اندر ہی رہتا ہے اور بہت اسمیلی ہوتا ہے. اور پھر یہ ہومو سیکشل بھی ہے، اور جو چیز آپ کھائیں گے وہی چیز آپ کے اخلاق کے اوپر اثر کرے گی. اس لیے اس کا بھی گوشت جو ہے. اور پھر کہتے ہیں اس کے اندر کچھ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو جتنا مرضی آپ پکائیں وہ مرتا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا گوشت جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایگزامپٹ اس بندے کو کیا کہ ایک بندہ مرنے کے وقت قریب ہے، اور اگر اس کو اس وقت کوئی مردار یا کوئی چیز ایسی مل رہی ہے جس سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو اجازت دی ہے کہ بس اتنا کھا لے جس میں اس کی جان بچ جائے، لیکن حد سے نہ تجاوز کرے. آیت نمبر 146. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشتیاں انتڑیوں میں لگی ہوں، یہ ہڈی سے ملی ہوں، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑے وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. یہ مشرکین یوں کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ کہیے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پہ چلتے ہو اور تم بالکل ہی اٹکل سی باتیں بناتے ہو. آپ کہیے آیت نمبر 149، آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر لے آتا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ اور اس بات پہ شہادت دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. کہتے ہیں 151 آیت، ٹائم نہیں ہے اس کو میں پڑھتی جاؤں گی. کہتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہو تو یہ جو 151 آیت ہے اس میں پوری ہیومینٹی کے بارے میں جو اخلاق کا سبق دے دیا ہے وہ چیز ہے. یہ میں پڑھتی جاتی ہوں. نمبر 1 آیت نمبر 151. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہتے ہیں کہ اگر ہو تو یہ ایسی ہوگی جن کو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا، جس میں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کا شریک مت ٹھہراؤ. ہم نے پڑھ لیا
کہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن ظلم نہیں، شرک نہیں معاف کرے گا. اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. دوسری بات، اللہ کی وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ امفسائز والدین کی اطاعت پر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کر لو. اور ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 دفعہ کہا کہ تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، اور چوتھی بار کہا کہ تمہارے والد کا. تو بہت زیادہ ماں باپ کے حق کی بات ہے، اور اس لیے بہت زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. پھر تیسرا حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو افلاس کے سبب مت قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو ایک زمانے میں لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اچھا اس زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں بھی. آج کل کے جو 3D اور یہ جو سکینز آگے نکل آئے ہیں، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو حمل میں بچی ہے، فیمیل ہے، تو فوراً اس کو اس حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فیملی پریشرز پڑ جاتے ہیں. اور یہاں پہ اور ویسے بھی کچھ لوگ 2 بچے خوشحال گھرانہ کہ میرا فگر خراب نہ ہو جائے، یا کوئی اور ماڈرنزم کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھو جو قتل کسی بھی طور پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم کو اور ان کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ اس کو رزق بھی ساتھ عنایت فرماتے ہیں. اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ان کے پاس بھی مت جاؤ، یہ بڑی زبردست بات ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے حیائی نہ کرو، ابھی اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی طریقے ہیں فحش اور بے حیائی کے ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہ جو آپ کو موٹیویٹ کریں، جیسے آپ نیٹ میں مووی دیکھ رہے ہوتے گندی، یا کوئی آپ ایک لڑکی کو اچھے حالات اچھے کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے ہوتے، جس سے بھی آپ جو سیکس اروزل ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے طریقوں کے قریب ہی نہ جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہو یا خواہ پوشیدہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کو قتل مت کرو. یعنی کہ قتل کی مذمت کی جا رہی ہے، مگر حق، ہاں مگر حق کے ساتھ. اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد یعنی کہ میچورٹی لیول پہ پہنچ جائے. یعنی کہ یتیم کی بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. یہاں پہ تو کوئی بچہ یتیم، ماں باپ فوت ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیتے ہیں. یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ میچورٹی لیول پہ پہنچ جائیں کہ اپنے پراپرٹی کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو امانتاً ان کی پراپرٹی یا ان کی دولت اپنے پاس رکھیں، اور جیسے وہ اس قابل ہوں ان کو ان کی امانت واپس کی جائے. آگے آتا ہے اور ناپ تول پوری کرو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک قوم صرف اس وجہ سے ہلاک ہو گئی، قوم شعیب کی، جو وہ ناپ تول پوری نہیں کرتی تھی. انصاف کے ساتھ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہاں پہ بھی ہے کہ جتنی انسان کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اور جب تم بات کرو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت داری ہو اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انصاف کے لیے آپ نے رشتہ داری یا آپ نے کچھ نہیں دیکھی، جو حق بات ہے آپ نے اس کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اس میں عہد الست بھی آتا ہے اور ہمارے آپس کے عہد بھی آتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے، وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پہ مت چلو. وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ پرہیزگاری اختیار کرو. اب یہاں پہ صراط مستقیم کو سنگولر کی صیغے پہ بیان کیا گیا کہ قرآن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک ہی ہے. اور باقاعدہ جب لوگوں نے کہا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈرا کر کے بتایا تھا کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ساتھ میں آڑی ترچھی لگائی تھی کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ شیطان بیٹھا ہے، جو آپ کو جب آپ اس سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں آپ کو ٹیمپٹیشن دیتا ہے کہ آؤ اس راستے پہ آ جاؤ، اور آپ کو اس راستے سے جدا کر دیتا ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا الحام شریف میں کہ یہ راستہ ورٹیکل ہے، اپ رائٹ ہے، اس پہ آپ نے سیدھا جانا ہے اور اوپر جانا ہے. اگر ہمارے اندر ذرا ہم نے اس قرآن کو ہم نے اس کی رسی کو ہم نے نہیں تھام لیا تو ہم بہت جلدی سے واپس گیئر لگے گا اور واپس جہاں سے چلے تھے وہیں پہ واپس آ جائیں گے. اس لیے اس قرآن سے کنٹینیوس جڑنا ہے. آیت نمبر 154
پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوئی اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پہ یقین لائیں. اور یہ کتاب ہے جس سے ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، اس کا اتباع کرو، ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 فرقے تھے ان پہ نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو اگر ہم پہ کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. سو اب تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور ان سے روکے. ہم جلدی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں اور ان کے روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر رہیں گے. حدیث نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو. بس جب ایسا ہوگا لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لا ينفع نفسا ایمانہ لم تکن آمنتا من قبل، یعنی کہ اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا، 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پہ ظلم نہ ہوگا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نیکی پہ تو اجر ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور برائی پہ اتنا ہی جتنا آپ نے برائی کی ہے. آیت نمبر 161. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا، وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. آپ فرما دیجئے کہ بال یقین، بڑی خوبصورت آیت ہے، قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے بال یقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. اب جس طرح آخری پیغمبر کے زبان سے کہلوایا گیا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی اعلان فرمایا تھا، وہ امرت ان اکون من المسلمین. پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے فرمایا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی کہ فرما بردار ہو گیا. حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی سورہ بقرہ میں کہ تمہیں موت اسلام پہ آنی چاہیے. حضرت یوسف نے دعا فرمائی تھی توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا. اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پہ بھروسہ کرو. اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا وَأَشْهَدُوا بِإِنَّنَا مُسْلِمُونَ، سورہ مائدہ میں ہے. اسی طرح اور بھی تمام انبیاء اور مخلص پیروکاروں نے اس اسلام کو اپنایا جس میں توحید ہے. اللہ سے ہم بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بہت گناہ گار کیے ہیں، ہم تمام گناہوں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. آیت نمبر 64. آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا. جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اللہ کا اتنا انصاف ہے. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بنایا ہم انسانوں کو، اور ایک کا دوسرے پہ رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج جو بھی میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، صلاحیت ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فضل دے کے اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ امانت اللہ کی دی کو استعمال کیسا کیا. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. انہ کا رب کا سریع العقاب،
وَإِنَّهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے. سورہ اعراف جو ہے جہاں پہ اس کا ذکر آئے گا، اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ایک ٹیلا، دو چیزوں کو ایک جگہ فرق کرنے والی. وہ انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت اس کا میننگ ہے اعراف کا، وہ انشاءاللہ جب آئے گا ہم وہیں پہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی اللہ کے علاوہ اس کا میننگ کوئی اور نہیں جان سکتا. کتاب انزل علیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، تو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو. اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیق کو اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو. بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ ہمارے زلزلے کئی دفعہ ایسے آئے ہیں. یہ جو ایبٹ آباد میں 8 اکتوبر کا ایک زلزلہ آیا تھا، کیسے آیا تھا؟ سم ٹائم ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کس وقت کیا لے آئے وہ ہم نہیں جان سکتے. اور عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب انسان آرام اور راحت سے بے خبر سویا پڑا تھا. جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بچوں سے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے، یعنی کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب آیا ہے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں، دونوں سے پوچھیں گے، قوموں سے پوچھیں گے تمہیں پیغام دیا گیا، پیغمبروں سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام دیا. اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے. اس روز وزن بھی واقعہ ہوگا. وزن، اب وزن کیا واقعہ ہوگا؟ اب جیسے میں تو بڑی موٹی ہوں، میں کہوں گی اچھا جی وزن واقعہ ہوگا. وزن کے بارے میں آتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. اب جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کے رجسٹروں کو تولا جائے گا کہ کتنی نیکیاں ہیں اور یہاں کتنی برائیاں ہیں. اور پھر ہمارے اعمالوں کا وزن کیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خلوص نیت سے کی گئی نیکی کا وزن 700 گنا تک بھی ہے، احد پہاڑ تک بھی ہے. تو ہم کہیں گے یار کیسے ہوگا؟ جیسے گیس کا وزن نہیں ہے، جیسے ہم لیکوڈ اور سالڈ کا ایک یونٹ مقرر ہوتا ہے، یہ لیکوڈ جو ہے اتنے لیٹر ہے، یہ سالڈ اتنے کلو گرام ہے. اور گیس کی بھی ہم ایک وزن کر لیتے ہیں نا، گیس کا بھی پراپر ایک ویٹ ہوتا ہے. ہیلیم گیس ہے لیکن اس کا بھی چھوٹا سا جو بھی ویٹ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. تو جب ہم دنیا میں ان تمام چیزوں کا ویٹ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کا ویٹ نہیں کر سکے گا؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ڈیپینڈنگ ہماری نیت، اخلاص، ان کو ایک فزیکل کوانٹٹی دے دے گا، ان کو کنورٹ کر دے گا، اور پھر اس حساب سے ان کا وزن ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اور حضرت ابو ذر فرماتی ہیں کہ 2 وزن ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ وزن ہوگا، ایک حسن اخلاق اور ایک خاموش رہنا جو وزن میں بہت بھاری ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں رونا یہ کتنا بڑا وزنی عمل ہے. جب انسان میں عاجزی ہوتی ہے تو وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے رونے لگتا ہے. غافل دل کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے رویا کریں کہ اس رونے کا بھی وزن ہے. جنازے میں جو جائے گا کہتے ہیں اس کا وزن اس کو 2 کیرٹ کے مطابق ملے گا، یعنی کہ ایک جو کیرٹ ہے وہ احد پہاڑ جتنا اس کا وزن ہوگا. شہید کے خون، علماء کے قلم کی روشنی، یعنی کہ ان تمام چیزوں کا وزن ہوگا. یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، بڑی سی بڑی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور اب یہ اعمال کیسے توڑے جائیں گے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل کر دے گا، ان کا وزن کرے گا. دوسری رائے یہ ہے کہ صحیفے اور رجسٹر لائے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے. تیسری رائے ہے کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ہم جو چیزیں تول لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا وزن نہ کر سکے؟ تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس اب اس کے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. بے شک ہم نے تم کو زمین پہ رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے.
وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانیا ہے، جبکہ تجھ کو حکم دیا گیا تھا. کہنے لگا قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کی تو آسمان پہ رہ کے تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ شیطانی صفت ہے غلطی خود کرو، الزام دوسروں کو دے. آپ دیکھیں کس طرح وہ بدلہ لینے پہ تلا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا کہ میں انسانوں کو جہنم میں بھروں گا. یہ شیطان کا چیلنج ہے جو انسان کی تخلیق کے دن سے اس کو دیا گیا ہے. اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس کا تکبر، نافرمانی اور اپنی غلطی کو دوسرے پہ تھوپنا. تو یہاں پہ یہ اس کا بہت بڑا وہ کام تھا کہ یہ بات ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ آدم کی یہ شیطان کی یہ خصوصیات تھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ خصوصیات، یہ تکبر، یہ نافرمانی اور یہ اپنا غلطی کا الزام دوسروں کے اوپر لگانا، یہ خصوصیت ہمارے اندر نہ آ جائیں. اور اس میں جو اس نے سب سے بڑی بات یہاں پہ کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں یہ تکبر تھا. آج آپ دیکھیے کہ یہ جملہ ہماری زندگیوں میں کتنا شامل ہے. یقین جانیں کہ مجھے اس جملے نے بہت چینج کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک زمانے میں بقول میری فیملی کے جی بڑی ڈیزائنر ہے، بڑا زبردست کپڑے بناتی ہے، پہنتی ہے، تو یہ جو چیزیں لی تو اس کے ساتھ ایک تکبر آنا شروع ہو گیا. اس میں لگا کہ میں تو اس سے اچھا ہوں، میں جو یہ ڈریس ڈیزائن کر سکتی ہوں. آج تو آپ کے پاس اب برانڈس آ گئے ہیں نا. پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ لیسیں لیتے تھے، آپ ٹیلر سے اسٹچ کرواتے تھے، امبیلشمنٹس کرواتے تھے. تو اب تو آپ کو برانڈیڈ اور ڈیزائنرز ویئر مل جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جب یہ خیال آ جائے میں اس سے اچھا ہوں، چاہے آپ ایک مجلس میں بیٹھے جی میرا لباس اس سے اچھا ہے، یا میرا جوتا اس سے اچھا ہے، میرا بیگ اس سے اچھا ہے، میرا گھر اس سے اچھا ہے، میرے بچے اس سے اچھے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے دی ہیں، یا اس کو بیٹی نہیں دی، یا اس کو بیٹی دی ہے، یا میرے بچے اچھے اسکولوں میں، ایلیٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، یہ بچے فضول اسکولوں میں پڑھے ہیں، یا میرا گھر ایک پوش علاقے میں ہے، اس کا ایک کنال میں ہے، میں ایک فارم ہاؤس میں رہتا ہوں. لسٹ آف تھنگس، میرا ہسبینڈ اس پوسٹ پر ہے اور یہ چھوٹی پوسٹ پر ہے. یہ لسٹ آف تھنگ جن جن چیزوں پہ آپ آ جائے میں اس سے اچھا ہوں، تو آپ سوچیں کہ یہ شیطان کا ڈائلاگ ہے. اس ڈائلاگ کو اپنی زندگی سے پلیز پلیز نکال دیں. تو یہی بات اس نے کی، اور یہاں پہ اس نے باقاعدہ کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آگ دیکھیے سب چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. اور مٹی کیا ہے؟ اس کے اندر گروتھ ہے، اس کے اندر نرمی ہے، وہ کنسٹرکشن کرتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں تھی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے نافرمانی پہ اس کو نکال دیا، جنت سے باہر کر دیا. اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا بس سبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا. اب یہاں پہ شیطان نے کیا کہا؟ اس نے چیلنج کیا. آپ دیکھیں کہ اس نے چیلنج کیا کیا کہ میں ہر طرح سے، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. یعنی کہ جب کوئی انسان نیکی کی طرف کرنا جائے گا اس نیکی کو حقیر کر دے گا، اس نیکی کے آپشنز اور دے دے گا کہ وہ نیکی کرنے سے رک جائے یا کم ہو جائے. سیدھے راستے سے، پیچھے سے کہ وہ اس کو برائیوں میں انوالو کر دے گا، رائٹ ہینڈ سے اس کو نیکی کو حقیر کر کے دکھائے گا، لیفٹ ہینڈ سے اس کو برائی کو مزین کر کے دکھائے گا، اس کو برائی میں اٹریکشن ڈلوائے گا اور برائی میں بدت ڈلوا دے گا کہ وہ دین کا سمجھ کام کرتے کرتے کرے گا اور بڑا خوش ہوگا کہ میں نے بہت دین کا کام کیا، حالانکہ اس کو بدت میں انوالو کر دے گا. تو یہاں پہ شیطان کے ہر طرح کے راستے پہ کہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دو راستے چھوڑ دیے. کیا چھوڑ دیے؟ ایک سجدے کا نیچے کا راستہ اور ایک اوپر کا راستہ. اور اوپر کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے دعا. یہ دو راستے اس نے چھوڑ دیے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح شیطان حضرت آدم اور حوا کو بہکاتا ہے، اور کس طریقے سے، کس چیز سے شیطان نے ایسی چال چلی کہ اس نے ایسی چال چلی. ابھی آپ اگلی آیات میں پڑھیں گے، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ اس نے چال یہ چلی
کہ جنت میں ایک درخت تھا، حلال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ کہا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اور شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ جائز اور حلال چیز کو ہمیشہ کم کر کے دکھاتا ہے. اور انسانوں کی نگاہ میں جیسے کہ ایک مرد کے لیے اس کی بیوی جائز ہے، حلال ہے، لیکن جب اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کی قدر اور قیمت کم ہو جاتی ہے. اور برعکس وہ دوسری عورت اس کو اٹریکشن نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ غذاؤں کے سلسلے میں دیکھیں کہ جو حلال چیزیں اس میں آپ کو اٹریکشن نہیں ہوگی، لیکن حرام غذاؤں میں آپ کی بہت زیادہ اٹریکشن ہو جائے گی. جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں شراب پہ اور جوئے پہ جو مال خرچ ہوتا ہے کتنا، جس کو پینے سے نہ کوئی غذائیت ملتی ہے نہ جسم کو کچھ انرجی ملتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ سگریٹ کو دیکھ لیں، آپ شیشے کو دیکھ لیں، یہ جس طرح کی بھی ایڈکشنز چلی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ زبان کے چسکے ہیں جو انسان اس کا فائدہ کچھ نہیں. سگریٹ پہ بڑا بڑا کینسر بنا ہوا ہے، لیکن شیطان اکسا رہا ہے پی لو بڑا مزہ آئے گا. اور کیا ہوگا، کیا آپ کے بدن، آپ کو کیا اس میں سے انرجی ملتی ہے. انسان کی عقل کہتی ہے دیکھو تم پیسہ ضائع کر رہے ہو، تمہاری صحت کا نقصان ہو رہا ہے، تمہارے دماغ، دل پر، جوڑوں پہ، ہڈیوں پہ، ہر چیز پہ اس شراب یا دھوئیں کا سگریٹ کا برا اثر ہو رہا ہے. لیکن اس کی خواہش نفس کچھ سننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے اندر شیطان آ گیا ہے، وہ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف لپکنا چاہتا ہے. تو اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں کتنے کام شیطان کے دباؤ میں آ کے کر لیتے ہیں. ہم شیطان کے چیلنج کو پورا کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک اور امپورٹنٹ بات، آگے چلتے ہیں. اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جانا، اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے. اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر میں اس وجہ سے کہ تم دونوں کے فرشتے ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھالی، یقین جانی میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اب شیطان کے ہتھ کنڈے دیکھیں، اس نے کیا کیا، اس کا ہمیشہ کام کیا ہے، وہ آپ کو ویل وشر بن کر آتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں میں آپ کو ویل وشر ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے یا آپ کو ایٹرنٹی، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یعنی کہ اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ٹیمپرری رکھا ہے، ایونچولی انہوں نے دنیا میں جانا ہے اور دنیا میں رہ کر اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے اس جنت میں واپس آنا ہے. اور ایک ان کے پاس سرٹن ٹائم لمٹ، ٹائم سپین ہے، اور یہی شیطان نے ان کو برگلایا کہ یہ اس طرح تم کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اور پھر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ہو گیا، ان کا لباس اتر گیا. تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار آپ کے کپڑوں پر ہوتا ہے. جب آپ کے کپڑے چھوٹے ہونے لگ جائیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ شیطان کے چنگل میں آپ دیکھتے ہیں پہلے دوپٹے، پھر سکارف سے مفلر، پہلے گردن میں، پھر گلے میں، اور اب دوپٹے ہیں ہی نہیں. پہلے بازو پوری تھی، پھر آدھی ہو گئی، آدھی سے وہ کیا ہوتا ہے سلیو لیس ہو گئی، پھر سلیو لیس کے اندر بھی وہ نہیں ہے آج کل ڈراپ شولڈرز ٹائپ سے، اس طرح کی چیزیں آ گئی. آپ کا لباس، یعنی کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ، آپ کے لباس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو دیکھیں کہ چونکہ جنت میں شیطان نے انسان کا لباس اترایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پہ اس واقعے کے بعد اس چیز کی تلقین کرا، اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا. اور لباس کے لیے آگے چل کے آیات میں آئے گا 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لباس کے 2 مقصد بتائے گئے، ایک تمہارے جسم کے حصوں کو چھپاتا ہے اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے. ریش استعمال لفظ کیا گیا ہے. ریش عربی میں پرندے کے پر کو بھی کہا جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ لباس ایک طرف حفاظت کرتا ہے اور دوسری طرف یہ آپ کی زینت بھی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کتنے، ہماری ساری زندگی ایک ڈریس ڈیزائن کرنے میں لگ جاتی ہے کہ میں کیسا ڈریس ڈیزائن کروں جو سب سے یونیک ہو. تو جسم کی حفاظت کے لیے انسان کی شرم و حیا کا ذریعہ ہے. تو اسی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ڈیزائننگ والا سوٹ نہیں پہن سکتے، آپ سمپل سوٹ پہن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے. تو آپ اپنی جائز حدود میں رہ کر آپ اپنی سیٹسفیکشن پوری کرنے کے لیے آپ اپنی لباس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پہن بھی سکتے ہیں. اصل چیز تقویٰ ہے کہ اگر آپ وہ پہن کر آپ اس میں تکبر کر لیں اور کہیں کہ انا خیر منہ کہ میرا لباس سب سے اچھا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں
کہ آپ نے تقویٰ کا لباس آپ نے اختیار کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے دل کو ایسا آزاد نہ چھوڑ دے کہ ہر طرح کے فحش خیالات اسے سوچنے پہ اس کو مجبور کرتے. کہتے ہیں حیا کیا ہے؟ سر اور اس کے گزرنے والی چیز. اور کہتے ہیں کہ حیا اور ایمان آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. حیا جب آتی ہے تو ایمان آتا ہے, حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو شیطان کی انسان سے سب سے پہلی دشمنی کیا ہوئی؟ اس کو لباس اتروا دیا, اس کو جنت سے نکلوا دیا. تو سب سے پہلی چیز جو شیطان نے انسان کے اندر کرنے کی کوشش کی وہ حیا ختم کی. حیا کیا ہوتی ہے؟ جھجک ہوتی ہے. اور جب وہ جھجک ختم ہو جائے تو آپ برائی میں دلیر ہو جاتے ہیں, انسان کا لباس مختصر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اریانی دراصل ایک شیطانی کام ہے, فحاشی ایک شیطانی کام ہے. فحاشی اور اریانی انسان کو جنت سے محروم کر دینے والی ہے. تو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا. پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ وطن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا. دونوں اپنے درخت اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگے, اور ان کے رب نے ان کو پکارا, کیا میں تم دونوں کو اس طرف سے ممانعت نہ کر چکا تھا؟ یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم نے اپنا نقصان کیا, اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا, ہم پہ رحم نہ کرے گا, تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھا دی, جب ہم سے غلطی ہو جائے دعا مانگے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حق تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ, نفع حاصل کرنے کا ایک وقت ہے. یعنی کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہی مرنا ہے, اور اس میں پھر نکالے جاؤ گے. اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے, اور تقوی کا لباس ہی اس سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, یعنی کہ لباس اللہ کی نشانی میں سے ہے. اے اولاد آدم, شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا تھا. ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے, اور اس کا شکر اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں لاتے, اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا. اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات ان کی تعلیم نہیں دیتا, کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم صنعت نہیں لگتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کا, اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پہ کیا کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کی, اسی طرح تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد پہ گمراہی ثابت ہو گئی ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ ہیں. اے اولاد آدم, تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. اب یہاں پہ لباس کی بات کی جا رہی ہے. احادیث میں روح سے عورت کا جو سطر ہے, نماز میں جو عورت کا سطر ہے وہ پورا ہے, اور کہ مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. ایکچولی پہلے زمانے میں کیا تھا, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوگ ننگا طواف کرتے تھے. تو یہاں پہ اس عادت کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پراپر لباس ہو اور پورا ساتر لباس ہو, اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو, بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو, جن کو ہم نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا, اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجیے کہ یہ اشیاء اس طور پہ کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے, دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی. ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. فرما دیجیے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے, جو پوشیدہ ہیں, ہر گناہ کی بات کو, اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو, اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک چڑھاؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں. اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے, تو جس وقت ان کا میعاد معین آ جائے گا اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. اے اولاد آدم, اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تمہیں میں سے ہوں تو میرے احکام تم سے بیان کرے, تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے تو ان لوگوں پہ نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ میں ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے, اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. ان لوگوں کے نصیب جو کچھ کتاب سے ہے ان کو مل جائے گا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے وہ ہم سب سے غائب ہو گئے, اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنات میں سے بھی ہیں اور آدمیوں میں سے بھی ہیں، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر ہی کوئی فوقیت نہیں، تو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. آیت نمبر 40 میں ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الغیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. بہت خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 40 میں 40 میں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. منکرین اور کفار کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور روحیں نیچے پٹخ دی جائیں گی. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے. ابھی جنازے میں دیر تھی، آپ ایک جگہ بیٹھ کے، صحابہ کرام بھی ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے، آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت عزرائیل آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں. بہت خوبصورت خطاب ہے. اے نفس مطمئنہ، رب کی خوشنودی کے لیے نکلو. اس وقت اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دھانا کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے. اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو فرشتوں کا گروہ ملتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، یہ کون ہے، اس کا لقب کون ہے جس کو دنیا میں دیا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ راستے پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں سے اوپر اور بھی فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام ہے اعمال علیین میں رکھو اور اس کو واپس کر دو. پھر یہ روح لوٹ کر قبر میں آ جاتی ہے اور قبر میں جہاں جو حساب لینے والے فرشتے ہیں وہ قبر میں آ کے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے. پھر سوال ہوتا ہے یہ جو بزرگ تمہارے پاس آئے تھے وہ کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں. اور اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو اور اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت اس کا نیک عمل اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور قرآن جو وہ پڑھتا تھا ایک خوبصورت شکل میں اسے مانوس کرتا ہے. یعنی کہ اس کی قبر کی تنہائی، اس کی گھبراہٹ اور خوف میں اس کا نیک عمل اور وہ قرآن اس کی وحشت کو دور کرتا ہے. اس کے برعکس کافر اور منکر کا جب وقت آتا ہے تو آسمان سے ایک مکروہ شکل کا فرشتہ جو ہے ٹاٹ لے کر آتا ہے اور سامنے بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے جو فرشتہ موت ہے اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے خاردار شاخ سے، یعنی کہ گیلی اون میں لپٹی ہوئی، یعنی کہ ایسے نکالتا ہے جیسے گیلی اون سے جب آپ جیسے روئی کھینچتے ہیں نا یا اون کھینچتے ہیں تو اس طرح اس کی روح نکالی جاتی ہے اور اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی بدتر ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں اور راہ میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس خبیث کی روح ہے اور اس کا برا سا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا. آسمان پہ پہنچ کے دروازے کھولنے کے لیے کہتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا جیسے کہ آیت میں، اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام اعمال سے جین میں رکھ دو. جہنم کا لباس اسے دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے جس میں سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی ہے اور قبر اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں
کہ اتنی یہاں پہ خوبصورت اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جو جو کفار ہے یا جو مومن لوگ نہیں ہے ان کے اعمال اوپر نہیں چڑھیں گے. اچھا جی، بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے میں کل رک گئی تھی کہ اس کی تفسیر تھوڑی سی زیادہ تھی، کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ بعد نے کہا اعمال، بعد نے کہا روحیں، اور بعد نے کہا دعا، یعنی کہ ان کے عملوں کی، روحوں کی یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. یعنی کہ اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی، روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں بد اعمالوں کے لیے. اور پھر اس کے لیے آگے مزید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کر رہا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہوتا ہے. کتنا مشکل ہے اونٹ کے ناکے سے ایک تم دھاگا ہی گزار لیں تو بڑی بات ہے. اور اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. آیت نمبر 41، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. امیجن کریں سخت گرمیوں کے دن ہوں اور جب آپ لیٹیں تو گرمی یعنی کہ سخت وہ آگ کا بچھونا، اور پھر جو آپ لحاف اوپر لے وہ بھی آگ کا. تو یعنی کہ روسٹڈ جیسے ایک اوون میں آپ ہوں کہ پیچھے اندر باہر ہر جگہ سے گرم لوہیں آ رہی ہیں. یہ ایسی سزا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کام نہیں بتاتے. یہ بار بار پہلے بھی بتایا ہے کہ لا یکلف نفسا الا وسعها، انسانی طاقت سے زیادہ. یعنی کہ یہ میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ڈیٹیل سے بتا بھی چکی ہوں. وہی لوگ جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. کینہ غل، یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے غل کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض اور عداوت کے جذبات ہوں گے. تو یہاں پر آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے اندر کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں. ہم اکثر لوگوں کو الحمدللہ رمضان شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس کی برکات کو میں اور آپ ہم سب مستفید ہو سکے اور نیکیوں میں دوڑ لگائیں. تو یہاں پہ آپ چیک کریں کہ میرے دل میں کینہ تو نہیں. بڑا ہم رمضان میں داخل ہوئے سب کو معاف کر کے، لیکن معاف کرنے کے باوجود دل میں ایک کینہ، اس کو اللہ ہی پوچھے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل جنت کے درمیان میں درجات اور منازل کا ایک ڈسٹنس ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے آپ کے اندر بغض اور کینہ نہیں ہوگا. جیسے آج خدا نخواستہ ایک شوہروں مردوں کی ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہوتی ہیں تو دونوں عورتیں حسد کرتی پھرتی ہیں. اور جنت میں، جنت کا جو بیان ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حور بھی دیں گے، لیکن وہاں پہ عورتوں کے اندر حسد نہیں ہوگا، غل نہیں ہوگا، ہائے کیوں اسی کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھا. تو یہ جذبہ ہم نے آج ختم کرنا ہے اگر ہم جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پل پہ روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان میں آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل صاف ہو جائیں گے پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ آج میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا کینہ غل جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ان کے نیچے آپ پکچرائزیشن دیکھیں اس جنت کی، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہچانتا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم بھی اس کو واقعے کے مطابق پایا. ایکچولی یہ جو خاص رحمت ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ رحمت کا اشرا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی. اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اس کا سایہ کر دیں.
اب یہاں پہ جو وعدے کی والی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر. اب یہ کیا تھا؟ ایکچولی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھی، انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے جو ہلاک ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. تو مقتول کافروں کا یہ سننا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں ان میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں. اب یہاں جو سورہ اعراف ہے وہ ورڈنگز اور وہ آیت آ رہی ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. اب یہ جو اعراف لفظ ہے ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان میں یا کافروں یا مومنوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے، آڑ ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی آتا ہے کہ پس ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور یہی اعراف ہے. اب آپ دیکھیں کہ اعراف بلندیوں کو کہا جاتا ہے، عرف کی جمع ہے یعنی کہ اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ وغیرہ. چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے اس لیے اس کا نام سورہ الاعراف رکھا گیا ہے. تو مفسرین نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اونچے پہاڑوں، ٹیلوں پہ مشتمل ایک ایسی جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ کیا جائے گا. یہاں ان لوگوں جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا. وہ وہاں جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف سے اور دوسری طرف دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے، اور جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور ایک تھوڑا سا وہ ہے، ایکچولی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا رزلٹ لیٹر آن ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں، اور لیکن یہ کیا تھا، ان کا یہ تھا کہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ یہ شہید تھے لیکن انہوں نے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا تو ان کا معاملہ معلق رہا. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر امپورٹنٹ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ شہید تھے لیکن والدین کی اجازت کے بغیر. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں اور ماں باپ کی نافرمانی نے ان کو جنت میں جانے سے روکا تھا اور جہنم میں داخلے میں ان کو جہاد فی سبیل اللہ نے روکا تھا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خوشنودی کس قدر ضروری ہے. کہتے ہیں جب دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوں اور ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ہو تو درمیان میں دیوار بنا دی جاتی ہے اور اس دیوار کو یہاں اعراف کہا گیا ہے اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوگا جو زمین سے بلند ہو. جنت اور دوزخ کے لیے بھی یہی اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف دیکھا جائے گا. جنت اور دوزخ کی تقسیم ایسی ہی ہے، ایک دیوار ہے، ادھر دیکھو تو دوزخ اور آگے بڑھو تو جنت. اور جسے سورہ حدید میں نے بتایا کہ جنتیوں اور دوزخوں کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہے، اندر جاؤ تو رحمت اور باہر ہو تو عذاب. اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کی یعنی کہ جو ہم نے لرن کرنا ہے اس اعراف سے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں جنت اور دوزخ کی تقسیم پائیں گے، دونوں کی سرحدیں ملی ہوں گی. ایک قدم پیچھے رہ گئے تو دوزخ میں جا پہنچیں گے، ایک قدم کی تیزی یا کوتاہی جنت سے دوزخ میں یا دوزخ سے جنت میں پہنچا دے گی. اعراف کا سبق یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو خواہ چھوٹی سی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، اور اسی طرح برائی چاہے چھوٹی ہو اس کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں.
بہرحال اللہ تعالیٰ ایونچولی پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ جیسے یہ رزلٹ جن کا لیٹر آن ہوگا، سوچے کہ ان کی دل کی حالت کیا ہوگی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد ان کو بھی جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے. اور جنت میں سب سے پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم. تو اس لیے کہا جا رہا ہے سلام کا رواج دیں. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب تم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر. اور اہل عراق بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پہ نہ کچھ خوف ہے نہ تم مغموم ہو گئے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے. اب یہاں پہ ایک پکچرائزیشن ہے جنت اور دوزخ کی. آج اس دنیا میں ٹائم ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر برائیوں کی طرف گامزن کر کے جنت کی امیگریشن لینے کا. اور وہاں پہ جب چلے جائیں گے تو ہم ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے ساتھ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی ہیں میں اپنے بیٹے یا اپنے شوہر یا اپنے کسی قریبی دوست کو میں اس پہ دے سکوں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی تم جنت والے اتنے خوش ہو، اپنا کوئی ہم اتنے تپ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بندش کر دی ہے. اور یہاں پہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو وہ دیکھتے تھے کہ بہت نیک لوگ ہیں، لیکن دیکھیں گے کہ ان کا عمل ساتھ نہیں تھا تو وہ بھی جہنم میں بیٹھے ہوں گے. اور جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو 51 آیت ہے دین کو لہو و لعب بنا رکھا اور جن کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسے اس دن کو بھول گئے اور جیسے ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا، اور کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تم مجھے بھولا رہا آج میں تمہیں بھول جاتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ مکالمے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں. آج مہلت کا ٹائم ہے. یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا یہی ہمارا مقصد حیات ہے اور یہی آزمائش ہے اور یہی شیطان کا چیلنج ہے کہ میں بھٹکاؤں گا. تو ہم نے شیطان کے چیلنج کو ناکام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 52. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنی علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا. وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی بات لائے. سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یہ جو باتیں تراشتے ہیں وہ سب گم ہو گئیں. اب کیا اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جب واقعی وہ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے کہ واقعی اٹ ہیپنس، یہ کوئی لفاظی نہیں تھی، یہ کوئی باتیں نہیں تھی پیغمبروں کی، یہ واقعی یہ ایکچولی ایگزسٹ ہوں گی. تو وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک اور موقع دیں، ہم دنیا میں جائیں اور نیک کام کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہیں موقع بھی دیا جائے گا، یہ دوبارہ بھی دنیا میں جائیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ان پہ اسٹیمپ مہر لگ چکی ہے کفر کی. اسی طرح جیسے ہمارے بچے ہیں جب ان کا ایگزام پوسٹ پون ہو جاتا ہے 1 ہفتے 2 دن یا 4 دن تو کیا حال ہے، بچے مزید پڑھنے لگ جاتے ہیں، بچے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اچھا اور ٹائم مل گیا چلیں ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہی انسان کا حال ہے. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو آیت 54 بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. وہ شب سے دن کو ایسے طور پہ چھپا دیتا ہے کہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کو اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا، کم کہہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
کن کہہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج اور ایک پراپر ایک طریقے سے بنایا اور رہتی دنیا کی گروسریز رکھی اور بڑے جس سے ایک یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر اسٹیبلٹی ہو، استقامت ہو، تسلسل ہو، تو انسان اس راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ایک دن میں دنیا کو پیدا کر دیتے. اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ہفتے والے دن کو یوم سبت کہا جاتا ہے، اور سبت کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے، اور اس دن تخلیق کا کام قطع کیا ہوا تھا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اس دن سے کیا مراد ہے. ہماری دنیا کا جو دن ہے وہ تو اور طرح کا دن ہے. اب الولی عالم کی یہ دن 1000 سال کا تھا یا وہ کتنے دن کا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو تخلیق کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے بہت طریقے سے اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور و فکر کرنے پہ کہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی گلیکسیز، چاند، سورج، تارے بنائے، اور سب اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. وہ 100% اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہیں. جیسے ایک چپ ڈال دی جاتی ہے نا کہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے. لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی، جس کو کہتے ہیں نا بہت سرٹن تھوڑی لیول کی ایک اختیار دیا، جس پہ انسان متکبر ہو گیا کہ بھئی میرے پاس تو بڑا اختیار ہے، اور وہی اختیار اس کے لیے آزمائش بن گیا. آیت نمبر 55، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، بات گڑ گڑا کر، چپکے بھی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزوں کی تلقین کی ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے آہوزداری خفیہ طریقے سے دعا کی جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی کہ آواز پست رکھو. تم جس کو پکارے وہ بہرا نہیں ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے. ایک تو دعا کا یہ بتایا گیا کہ پکارا کرو، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، اپنے حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. تیسرا یہ ہے کہ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، کیونکہ اللہ نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے. اور چوتھی بات، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، یعنی کہ رجا اور خوف. اس کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے. اللہ کے ناموں کے ساتھ آپ دعا مانگیں، وسیلہ بنا کے دعا مانگے اپنے کچھ نیک کاموں کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور پراپر جیسے بھی یہ رمضان میں وقت ہے دعا کے قبولیت کی، ان اوقات میں دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. تو واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں. آیت نمبر 56، اور دنیا میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے. آیت نمبر 57، وہ ایسا ہے کہ اپنی برانے رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ خشک کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اب یہ اعلیٰ بلد الطیب اور دوسرا البلد الخبیث سے کند ذہن اور واض و نصیحت قبول کرنے والا دل، اور اس کے برعکس ایک قلب مومن. تو یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ مومن پاکیزہ انسان، واض و نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات سنتا ہے تو اس کا عمل اور پختہ ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے. نہ صرف اس پانی کو قبول کرتا ہے اور بلکہ یہ پیداوار کرتا ہے اور اس بات کو آگے بھی پہنچاتا ہے، یعنی کہ اس بات کو آگے بھی اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا، اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پہ برسی. اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس کو بگایا، یعنی کہ بھرپور پیداوار دی. اور اس کے بعد اسے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا یا اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود پیا اور کھیتوں کو بھی سراب کیا اور کاشتکاری بھی کی. اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا. یہ جو مثال دی ہے حدیث بھی کنٹینیو ہے، اس میں غور کریں کہ میرا دل کون سی زمین کی طرح کا ہے. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا. اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا، نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا. اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر رکھتے ہیں.
اچھا جی، آگے اپنا لسٹ آف واقعات شروع ہو جاتے ہیں پیغمبروں کے، انبیاء کے، اور یہ جو قصے ہیں اور یہ جو ہیں جس پہ لوگ کرٹکس کرتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، تو یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت ہے کہ یہ قومیں آئیں، یہ پیغمبر آئے اور ان کی قوم نے یہ نافرمانی کی اور ان پر یہ عذاب آیا۔ اور سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس میں ان تمام انبیاء کی، تمام نافرمان لوگوں کی تمام خصوصیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ہم کیوں اکڑ رہے ہیں کہ کیا اللہ کا عذاب ہمارے پر نہیں آ سکتا؟ ابھی یہ جو کرونا، یہ جو کینسر، اور جس طرح کے بھی آج کل یہ جو عذاب، مہنگائی کے، یہ تمام جو چیزوں کے عذاب آ رہے ہیں، یہ عذاب ہی کی شکلیں ہیں، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں رہے۔ آیت نمبر 59 میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب یہ جو کوڈ، یہ جو جملہ تھا، یہ ہر نبی نے یہی کہا، سبھی نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت نوح جو تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح سے پہلے تمام لوگ اسلام پہ قائم تھے، اور پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح ہوا کہ اس قوم کے صالحین لوگ جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شرک کی ابتدا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے زمانے میں جو کچھ بڑے نیک لوگ تھے، اور انہوں نے، شیطان نے ان کو کچھ انسسٹ کیا، یعنی کہ شرک کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ان کے قوم کے کچھ صالحین لوگ تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پہ سجدے گاہیں، عبادت خانے قائم کر لیے اور ان کی تصویریں وہاں لٹکا دی۔ مقصد یہ تھا کہ جب اس طرح یاد کریں گے تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا لیے، کچھ اور وقت گزرا اور یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی، اور قوم نوح کے یہ صالحین ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر معبود بن گئے۔ یعنی کہ جب شرک بہت زیادہ ہونے لگا، لوگ نے اللہ کی بجائے ان لوگوں کی پرستش کرنا شروع کر دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پہ ان کو نبی بنا کے بھیجا کہ ان کو وحدانیت کا سبق دے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو تھے 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور کہتے ہیں 72 یا 73 لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، یہ بھی اپنے زمانے کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ اس سے پہلے کشتی کا وجود نہیں تھا، اور جب انہوں نے کشتی بنائی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا نوح بڑا ہی ہو گیا ہے، کارپینٹر ہو گیا ہے، یہ جو ہے وہ بنانے لگ گیا ہے، کشتی بنانے لگ گیا ہے، اور کیا انہوں نے، اور یہ کشتی جو لکڑی کے کچھ تختے بنا رہا ہے، یہ کیا ہمیں کسی چیز سے، عذاب سے بچا لیں گے یا کسی پانی سے بچا لیں گے؟ اور اس وقت دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 60۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں۔ آیت نمبر 64، سورہ اعراف۔ کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری جنس کا ہے؟ کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سو ہم نے نوح کو ان کے جوان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ 65 آیت۔ اب دوسری قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ اب حضرت ہود کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا۔ قوم عاد ایک زبردست قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد تھی، جو جنوب احقاف یعنی کہ یمن میں آباد تھے، اور سمود اسی کی ایک شاخ تھی۔ اس قوم کے بہت سے کتبے بھی ملتے ہیں، اور یہ اس کے 4 دیوتا تھے: بارش دیوتا، دشمن سے بچانے والا، رزق کا دیوتا، اور صحت کا دیوتا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو بندگی اختیار کرنے کا کہا، تو ان کو بھی مخالفت ہی جو تھی وہ اٹھانی پڑی لوگوں کی۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں، ایک ہی ورڈنگز ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا عبادت، تو کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا، ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخصی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کو نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو قوم عاد تھی، یہ عاد اعلیٰ اس کو کہا جاتا، عاد اولا کہا جاتا ہے، ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں پہ تھی اور ان کی قوت اور طاقت بے مثال تھی، اور حضرت ہود انہی کی قوم کے ایک فرد تھے، یعنی کہا جا رہا ہے تمہیں جانشین بنایا گیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ اور زیادہ دیا۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جیسے کہ ہے نا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ سورہ فجر میں آتا ہے کہ اس جیسی قوت والی قوم پیدا کی، اور یہ کیا تھی کہ یہ اپنی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس تھے اس واسطے آئے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، ان کو چھوڑ دیں، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی جاتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑا کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرایا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ لی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور اب ان کی بھی جو کرائم تھا شرک کے ساتھ، جیسے سورہ انفال میں آتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج۔ یعنی کہ شرک کرتے کرتے شرک کی ان کی مت ماری گئی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ خود عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور جیسے اور کہتے ہیں کہ اس قوم پہ باد تند کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ جو لوگ اپنی طاقت پہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا، ان کی لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئیں۔ آیت نمبر 73، اگلا تیسرا واقعہ ہے سمود کا۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کی برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اب یہ اگلا واقعہ ہے سمود حجاز اور شام کے درمیان میں وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھے۔ کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں تبوک میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا گزر اس جگہ سے ہوا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی کہ عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ اب کہتی ہیں کہ یہاں پہ ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جب شرک بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ، انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کے دکھائیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح نے ان سے عہد دیا کہ اگر تم اس کے بعد ایمان نہ لائے، کیونکہ معجزے کے بعد اگر تم لوگوں نے نافرمانی کی تو عذاب ہوگا، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور ان کو تاکید کی گئی کہ اسے اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے وہ اونٹنی ان کو پتھر کی چٹان سے نکل بھی آئی، اور ان کو تاکید کی گئی کہ اس کو کوئی شخص بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، یعنی کہ پاؤں کی جو پیچھے کی رگیں تھیں اس کو کاٹ ڈالا، اور پھر یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھر، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا تھا اور تم کو زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا تھا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے جانشین۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، ایک قوم اگر نہیں نافرمان ہوتی اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آتا ہے۔ اب ان کا کیا تھا، زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو، یعنی کہ نرم زمین سے مٹی لے کے اینٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل بناتے ہو، جیسے آج بھٹوں پہ آپ مٹی کی اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا میرے جو بچے نا بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، یہی کچھ 600 اور 700 سال بس ان کی عمر رہتی ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایوریج عمر 70 سال ہوگی اور لوگ پکے گھروں میں رہیں گے. تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی, اچھا 70 سالوں کے لیے لوگ پکے گھر بنائیں گے؟ آج دیکھیں, آج ہمارا بھی یہ حال ہے. گھروں کی ڈیزائننگ دیکھیں, آرکیٹیکچر کیسے ہائر کرتے ہیں, لینڈسکیپنگ کیسے کرتے ہیں, لان کا علیحدہ, والز کی ڈیزائننگ, اور گھر کے اندر کی والز کی ڈیزائننگ, اور کتنی کی چیزیں آ گئی ہیں. لوگوں نے پاگل کر دیا ہے, شیطان نے الجھا دیا ہے. یوں لگتا ہے کہ بس گھر 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 بنا لو, ایسی زبردست ڈیکور کرو کہ دنیا میں کسی نے ایسے ڈیکور کی نہ ہو. ایک صرف دیوار کی بات کر لوں تو دیوار پہ کچھ اس پہ شیٹس لگنا شروع ہو گئی ہیں, گرافی ہونا شروع ہو گئی ہے, پتھر لگنے شروع ہو گئے, دیوار کے اوپر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, دیوار پہ پتہ نہیں کیا کیا نقش و نگار ہونا شروع ہو گئے ہیں. صرف ایک دیوار کی بات کر رہی ہوں, کیا کیا اس پہ آئیڈیاز آ گئے ہیں, 3D پرنٹس آ گئے ہیں, 4D پرنٹس آ گئے ہیں. ہمیں الجھا چھوڑا ہے اور ہم پکے گھر بنا رہے ہیں. اور دنیا, ہماری زندگی کتنی ہے, جیسے میں نے شاید کل بتایا ہو, ہماری ایک سیکنڈ کزن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, فری, اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے بہت خوبصورت گھر بنایا. مجھے تو اسی کا گھر ابھی یاد آ رہا ہے. اور اتنی شوقین مزاج تھی, پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں سے, دنیا کی کہاں سے, گوگل میپ سے کہاں کہاں سے پکچرز لے لے کے جو دنیا کی بہترین چیزیں تھیں اس نے اپنے گھر میں جمع کر کے لگائیں, ڈیکور میں, انٹیریئر میں, آرکیٹیکچر میں. پر اس کو اپنے گھر کو 2 سے 4 سالوں سے زیادہ اس کو اس میں رہنا نصیب نہ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اونچے مقام میں جگہ دے. اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو, سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے, انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے پوچھا, کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے کہا بے شک, ہم تو اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے. وہ متکبر لوگ کہنے لگے, تم جس بات کی یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں. بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے, صالحہ جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا, رجفہ, زلزلے کا ذکر, ایک اور مقام پہ صیحہ, چیخ کا بھی ذکر ہے. اور لگتا ہے کہ یہ دونوں قسم کے عذاب ان پر آئے, یعنی کہ اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ, اور ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر ڈالا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے, اے میری قوم, میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی, لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. ایسی بات ہے, ہم بھی پسند نہیں کرتے. ذرا آج ہمیں کوئی نصیحت کر دے, ہم اس جگہ سے اٹھ جائیں گے, اس بندے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے جو ہمیں ذرا کوئی تلقین یا کوئی اچھی بات بتانا پسند کرے. یہ عام رویہ آج ہم لوگوں کا بھی ہے. آیت نمبر 80. اگلا چوتھا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانوں میں سے تھے, اور پھر خود ہی انہی کو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کے بھیجا. یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا, جسے سدوم بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ زمین اپنی فرٹیلٹی کے لحاظ سے بڑی زبردست تھی, اس میں بہت سے پھل پھول اور جو تھی نا فصلیں اگا کرتی تھی. اور قرآن نے اس جگہ کو متفقات کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی, جو ہر نبی کی دعوت تھی. لیکن ان کی قوم میں ایک خرابی تھی, یہ مردوں کے ساتھ بد فعلی کہتے تھے, جس کو اس گناہ کا نام لواطت پڑ گیا. اور آپ نے ان کو پہلے اس جرم کی خطرناکی کا, اس کے انجام سے آگاہ کیا, اور لیکن لوگ باز نہیں آئے. اور کہتے ہیں کہ اس لواطت کی جو سزا ہے وہی سزا ہے جو زنا کی ہے, یعنی کہ مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہو, اور غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ہوں. بہرحال بعض اسکالرس کے نزدیک تو فاعل اور مفعول دونوں کو ہی قتل کر دینا چاہیے. یہ دنیا کا ایک ایسا سن, ایسا گناہ تھا جو اس قوم نے ایجاد کیا تھا, جو اس سے پہلے گناہ تھا ہی نہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے شرک ایجاد کیا تھا, یہ ان کی قوم نے لواطت ایجاد کی تھی. ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا, تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کے, بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے آپس میں کہنے لگے, ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا ہم باسی ہیں کہ تمہیں بجز ان کی بیوی کے, وہ انہی لوگوں میں جو عذاب میں رہ گئے تھے.
ہم نے ان پر کئی طرح کا می برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ بہت ڈیٹیل ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لواطت کی وجہ پہ ان پہ اس قدر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، ان پہ خاص طرح کا می تھا۔ می کیا تھا؟ پتھروں کی بارش تھی۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ ہم نے ان پہ طے بتہ پتھروں کی بارش برسائی، اور پھر فرمایا پھر ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ وہی بات ہے، میں اکثر بات کرتی ہوں، یو کے میں ایک رائڈ ہے اسٹیلتھ کہتے ہیں کہ بڑی اونچی رائڈ ہے یہ، جس میں آپ بچوں کے جھولے میں بیٹھتے ہیں اور بالکل ٹاپ اوپر جاتے ہیں، اور پھر ایک جس کو کہتے ہیں ون ڈراپ، ایک دم وہ ڈراپ کرتی ہے، دل آپ کا حلق میں اٹک جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر ان کو آسمان پہ لے جایا گیا اور الٹے منہ زمین پہ ان کو دھنسایا گیا۔ اتنا ان کا برا انجام ہوا اس لواطت کی وجہ سے، جس میں ویسٹرن لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو جس کو کہتے ہیں نا بائی لا اس کو ٹھیک کر دیا ہوا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پانچواں واقعہ، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورے پورے کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور وہ زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دے گی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس کے غرض سے مت بیٹھا کرو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پہ جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک ہمارا درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہاں پہ ساتواں جو ہے آٹھواں پارہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے جو واقعہ پانچواں شروع ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ مدین جو تھا حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور انہی پر ان کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام مدین تھا، اور جس بستی میں یہ لوگ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا تھا۔ تو اور یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب تھی، اور اسی کو قرآن میں اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور ان کے کرائمز کیا تھے؟ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، یا اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرتے تھے، جو ہر دور کے نافرمان لوگوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ یہ لوگوں کو ستانے کے لیے راستوں پہ بیٹھتے تھے، جیسے کہ آج کل اب اوباش لوگ بیٹھتے ہیں، اور حضرت شعیب اور ان کو لوگوں کو راستے پہ لوٹتے تھے، اور لوگوں کی مطلب مال ضبط کر لیتے تھے، یعنی کہ ہر طرح کا وہ کرائم کرتے تھے، اتنا بڑا ان کا گناہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی کہ تمام جتنی بھی ہم نے قوموں پہ پڑھے ان کو عذاب اس وجہ سے آئے، یہ نہیں تھا کہ نماز روزہ نہیں وہ پڑھتے تھے، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ان پر عذاب اسپیشلی اس لیے کہ حقوق العباد میں کمی کرتے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔